بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کچھ اس ڈھب سے بنائی ہے کہ خیر میں افادیت ہے، خیر میں فائدہ ہے اور شر میں کشش ہے۔ شر ہمیشہ ان لوگوں کا شعار رہا ہے جن کی نظر میں گہرائی نہیں ہوتی، اور جو بہت محدود سوچنے والے اور وقتی فائدہ اٹھانے والے اور نہایت سطحی ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، وہ اس کشش کا حصہ بن جاتے ہیں اور کشش کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ اور شر میں اللہ تعالیٰ نے ایسی کشش رکھی ہے کہ شر کی پوری زمین مکمل طور پہ چکنی ہے، اس پہ تیل پڑا ہوا ہے اور پاؤں بوٹ اور چمڑے کے موزوں سے بالکل کورڈ ہے اور پھسلنے کے پورے احتمالات موجود ہیں۔ تو شر اتنا پرکشش ہے اور خیر میں فائدہ ہے، افادیت خشک ہے اور فائدے کے حصول کے لیے لوگوں میں رغبت حقیقی طور پہ کم ہے اور زبانی طور پہ بہت ہے۔ اس لیے ذہین آدمی ہمیشہ خیر کی طرف چلتا ہے اور خیر میں پہنچ کے اس کی پہلی منزل یہ آتی ہے کہ وہ اچھائی اور خیر کی اشیاء کو دیکھ کر ان کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، اپنی دانش سے اور شعور سے، اور دوسرا جو اس سے بھی زیادہ ذہین ہوتا ہے وہ غیب کے حقائق پر ایمان رکھتا ہے۔ اس لیے شر کی کشش اور خیر کی افادیت، یہ دونوں چیزیں اللہ نے انسان کی طبیعت میں رکھی ہیں۔ خیر ایک بہت طویل منصوبہ بندی ہے اور شر ایک زلزلہ ہے جو وقتی طور پر اٹھتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد ندامت سے اور کبھی غرور سے اس کی گرد بیٹھ جاتی۔
شر کی کشش کا نتیجہ دیکھو، وہ ندامت ہے، کبر ہے، اپنی ذات کا اثبات ہے، اور خیر کا نتیجہ دیکھو کہ وہ ایک طویل منصوبہ ہے اور جس کے آخر پہ عاجزی اور انکساری ہے اور غیب پر ایمان لانا ہے۔ شر میں کشش ہے اور پیسہ بہت چاہیے تو جوا کھیل لے گا، اور اگر جیت گیا تو نسلیں تر گئیں، اور اگر ہار گیا تو اپنا جو اصل مال تھا وہ بھی گنوا بیٹھا۔ مگر کشش ہے کہ کسی طرح جوئے میں مال لگایا جائے، اور جو خیر ہے اس میں منصوبہ بندی ہے کہ یہ فصل آج بیج دوں، اتنے مہینے میں اس پہ پھل لگے گا، پھر اس کے بعد اتنا وقت لگے گا، اور پھر اس کو مارکیٹ میں لا کر بیچوں گا، اور پھر اتنے سال کی منصوبہ بندی کے بعد پھر وہ گھر یا وہ چیز یا وہ جس کو خریدنا یا بنانا مقصود ہے وہ حاصل ہو جائے گی۔ اور وہ چیز جو ابھی وجود میں ہے ہی نہیں اس کے متعلق سوچتا ہے، تو یہ آدمی ذہین ہے، اور یہ آدمی کسی کی پرواہ کیے بغیر مسلسل جد و جہد میں مصروف ہے، اور شر کی قوتیں، شر میں جتنا ابھار اور شر میں جتنی کشش ہے، اگر ہاتھ خیر کا ہو اور اس میں آ جائے تو وہ ان صلاحیتوں کا رخ موڑ کر سے خیر حاصل کر لیتا ہے۔ اور خیر کی قوتیں اگر شر کے ہاتھ چلی جائیں تو سوائے ایک کام کے کچھ نہیں کرتیں، اور وہ اپنے نفس کا اس بات ہے کہ میں ہوں۔ اس لیے بڑا دماغ، بڑی سوچ، بڑی فکر وہ شر کو دیکھتی ہے کہ شر ایک بگولے کی طرح آیا ہے، سب چیزیں اس بگولے کی نظر ہو گئی ہیں، گھوم رہی ہیں، یہ اپنے آپ کو بچا کر غیب اور اندیکھی طاقتوں کے ساتھ وابستگی کا اظہار کرتا ہے کہ اس بگولے میں کہیں میں بھی اس لٹو میں پھنس نہ جاؤں۔ اور شریر آدمی اس بگولے کے گزر جانے کے بعد دیکھتا ہے کہ اب میں ہلاک ہو گیا ہوں، مر گیا ہوں، یا ابھی زندگی کا وجود قائم ہے۔ تو خیر کی افادیت اور اس کی انتہا کے غیب پر ایمان لانا، اور شر کی کشش اور پھر اس کی انتہا ندامت یا کبر، یہ ایسی چیزیں ہیں جو ذہین لوگوں کے سامنے ہوتی ہیں، اور اللہ نے دماغ دیا ہوتا ہے، وہ وقتی اور پرکشش اشیاء سے ہٹ کے حقائق تک پہنچتے ہیں کہ آخر اس کی حقیقت کیا ہے۔ ایک آدمی ٹینشن سے بچنے کے لیے یا اس میں جب مبتلا ہو جائے تو اس کے لیے سگریٹ کا سہارا لیتا ہے، شراب کا سہارا لیتا ہے، اس لیے کہ شراب میں از خود رفتگی ہے، ذہن کا معوف ہو جانا ہے، اپنی عقل کو سن کر دینا ہے وقتی طور پہ۔
وہ اس میں کشش بھی محسوس کرتا ہے اور اپنی ذات سے نکل جانے کا ایک سامان بھی۔ غالب نے کہا ہے نا کہ میں سے غرض نشاط کس روح سے کو ہے، کون بدبخت ایسا ہے جو شراب پینے کا مقصد یہ سمجھا ہو کہ عیش و عشرت کی زندگی ہے، خوشی ہے اور عیاشی ہے۔ ایک گونا بے خودی مجھے دن رات چاہیے، شراب پینے کی وجہ سے جو بے خودی طاری ہو جاتی ہے یہ چاہیے، اصل یہ۔ تو اس لیے صاحب خیر ایسے نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے کہ اس سگریٹ کے بعد اور اس شراب کا نشہ اتر جانے کے بعد پھر وہی حالت ہے۔ وہ لمبی منصوبہ بندی کرتا ہے صبر کے ساتھ کہ ان حالات سے نکلنا ہے نا، بیٹھوں، سوچوں، مشورہ کروں اور اس سے بھی بلند تر چیز اللہ سے مانگوں۔ وہ عقل مند آدمی ہے، وہ اس طرح سے سوچتا ہے کہ آئندہ زندگی میں یہ مسئلہ پیش ہی نہ آئے۔ چنانچہ اس کی طویل منصوبہ بندی، چاہے وہ کتنی طویل ہو، وہ آدمی کی ذہانت پر دلالت کرتی ہے کہ یہ ذہین آدمی ہے اور اس نے اپنے آپ کو وقتی زلزلے اور ہیجان سے نکال کے اس کا مستقل حل سوچا ہے۔ اس لیے غیب کے حقائق پر ایمان لانا اور اس عالم شہود سے غیب کی طرف چلنا اور زندگی کی ان قدروں کی حفاظت کرنا، یہ ہر اس انسان کے لیے ضروری ہے جو اس دنیا کو خوشی کے ساتھ گزارنا چاہے اور آخرت قیامت پر بھی پورا اعتقاد رکھتا ہو۔ اسے یہ پتہ ہو کہ مرنے کے بعد پھر اللہ کو جواب دینا ہے اور یہ دنیا کی زندگی ایسی نہیں ہے کہ صرف موت اس کا انجام ہے، بلکہ یہ تو ایک نہایت اچھی صبح اس کے بعد ہو جائے گی اور یا پھر ایسی شام اور تاریک رات آئے گی جس کی کوئی سحر نہیں۔ اس لیے موت در حقیقت ایک حد ہے جسے کراس کرنا ہے۔ جیسے اس دنیا میں آنے سے بچہ ڈرے کہ جاؤں گا تو پتہ نہیں کیا ہوگا، اور اسے بتایا جائے کہ وہاں پر اتنے بڑے بڑے جہاز اڑتے ہیں، اتنے بڑے بڑے جہاز پانی میں تیرتے ہیں، اور اسے بتایا جائے کہ اتنے وسیع باغات ہیں، تو ایک تصور ہے اس کے لیے۔ مگر جب وہ اپنی اس زندگی سے اس زندگی میں آئے گا تو پھر اسے احساس ہوگا کہ جو کچھ میرے تصور میں تھا اب وہ عملاً سامنے ہے۔ ذہانت علم کی تشکیل کا نام ہے۔ ذہین لوگ علم کی تشکیل کرتے ہیں۔ ذہین لوگ جو کچھ دیکھتے ہیں اس کو معانی پہناتے ہیں۔ دیکھنے سے جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ علم ہے، اور علم کو معانی کا رنگ دینا اور علم کو تشکیل دینا یہ ذہین لوگوں کا کام۔ ایک بچہ ہے، آپ اسے بٹھا دیں اور اس سے کہیں کہ اس میں جو چیز کمرے میں نظر آ رہی ہے اس پہ مضمون لکھو،
بہت سے بچے خالی صفحہ چھوڑ کر اٹھ جاتے ہیں، بہت سے بچے لکھتے ہیں اور پھر وہ تعبیر دیتے ہیں کہ اس میں یہ ہے، اس کا یہ فائدہ ہے، اس کے یہ نقصان ہے۔ یہ ایسی ذہنی سطح ہے جو اپنے علم کو ایک شکل دے رہی ہے، اور یہی ذہانت ہے۔ ذہین بچے علم کی تشکیل کرتے ہیں اور وہ پھر اپنی ذہانت سے ان نتائج تک پہنچتے ہیں جن نتائج کا فی الحال وجود نہیں ہوتا۔ اس لیے جو آدمی آخرت پر یقین رکھتا ہے اور اللہ کے ہونے کا یقین ہے، کہ اللہ کا مجرد یقین یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس پہ بات کرنا اور اس تک رسائی، یہ بہت آگے کی بات ہے۔ صفات ہیں، ان کا سہارا لیتا ہے، ایک مجرد تصور کا سہارا لیتا ہے، پھر اسے بتایا جاتا ہے کہ اللہ کی یہ صفت ہے، پھر اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے، اور ان صفات کا پھر وہ غور کر کے، جسے مراقبات کہتے ہیں، کسی نتیجے پہ پہنچ کے پھر ذات پاک کے پاس اور اس کا تعلق اسے احساس ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی جو معرفت ہے، یہ شاید پہلے بھی عرض کیا تھا کہ خدا کی معرفت اور خدا کی محبت دونوں پہ اللہ کی مشیت، اللہ کی خشیت، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، یہ دونوں چیزیں اس کے تابع ہیں۔ اور اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف، وہ معتبر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جس خشیت پہ دستخط نہ کریں اور اسے منظور نہ کریں، وہ کوئی ڈرنا نہیں۔ ایک آدمی اللہ کا خوف اس میں ظاہر ہوتا ہے اور وہ کام کرتا ہے جس پہ خدا کا غضب نازل ہو، تو یہ اس خدا کو پوج رہا ہے جو اس کا ذہنی خدا ہے۔ رات بھر روتا ہے اللہ کے خوف سے، اور صبح نماز نہیں پڑھتا۔ تو جس چیز پہ خدا ناراض ہوتا ہے، جس چیز پہ خدا نے سزا دے دینی ہے، وہ اس کے ذہن میں ہی نہیں، تو یہ رونا دھونا کس بات پہ ہے؟ یہ اس کے اپنے جذبات کی تسکین ہے، اور وہ خدا جو اس کے ذہن میں ہے، اس خدا کی پرستش اور معبودیت ہے، حقیقی خدا کی نہیں ہے۔ حقیقی خدا کی خشیت اور حقیقی خدا کے ساتھ تعلق وہ معتبر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خشیت ہے، کیونکہ کوئی بھی جذبہ، کوئی بھی چیز اس وقت تک اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ فرما دیں کہ یہ ٹھیک ہے، یہ چیز درست ہے۔ پورا دین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ محتاجی اور خادمیت کا تعلق رکھنے کا نام ہے بس۔ اگر کوئی شخص ذہنی طور پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں نہیں ہے، اور کوئی بھی آدمی اگر یہ سمجھتا نہیں ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محتاج ہوں، تو اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ جنت اور نیکی تو بہت بعد کی بات ہے نا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت
محتاجی کی ہے اور غلامی کی ہے۔ تمام وہ امور جن میں رہنمائی درکار ہے، ان میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ کشکول لے کر کھڑا رہے کہ آپ کیا فرماتے ہیں، یہ مسئلہ پیش آ گیا ہے، اس میں آپ سے رہنمائی چاہیے، یہ چیز پیش آ گئی ہے۔ یہ ایک سمجھانے کی بات سمجھنے کی ہے کہ کتاب و سنت کے سامنے سر کو جھکا دینا، الٹا کام کرتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چاہتے ہیں کہ ان امور میں مدد مانگیں جو امور عالم اسباب سے ماورا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرنا کہ میرے یہاں اولاد ہو جائے، میری شادی فلاں جگہ پہ ہو جائے، مجھے مال مل جائے، آپ کچھ توجہ فرمائیں، مہربانی کریں، بارش ہو جائے۔ ان امور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں، لیکن وہاں جہاں پوری امت کا اتفاق ہے اور جس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، وہ اس دنیا کا اور اس دنیا کا علم ہے، وہاں روگردانی ہے۔ وہاں کبھی یہ سوچ نہیں آتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ مثلا کھانا کھانا ہے تو انہوں نے کھانا کھانے میں کیا طریقہ بتایا ہے۔ مثلا سردی اور گرمی میں اپنے جسم کا بچاؤ ہے تو اس میں انہوں نے کیا رہنمائی دی ہے۔ مثلا اولاد کی تربیت ہے، یہ انہوں نے کیسے فرمایا تھا کیسے کرنا۔ تو جو امور دین اور دنیا سے عام لفظوں میں تعلق رکھتے ہیں، ان میں مکمل طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے نیازی اور اپنا محتاج نہ ہونا، یہ عمل، یہ طرز عمل، اور دوسری طرف اللہ سے جو مانگنے کی چیزیں ہیں انہیں یہاں لے آنا، یہ کیسا دین ہے؟ یہ کیسا دین ہے؟ پوری خلافت خطرے میں پڑ گئی۔ مصری آئے مدینہ منورہ میں اور مکہ مکرمہ میں، اور مصر والے یہ سارے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے حامی تھے کہ خلافت کو ختم کیا جائے، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی، اور حوالے کی جائے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے۔ اور بصرہ والے یہ بھی آئے، اور بصرہ والے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے حامی تھے کہ خلافت انہیں دی جائے۔ کوفہ والے بھی آئے، اور کوفہ والے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے حامی تھے، انہوں نے کہا طلحہ کو خلافت دی جائے۔ تو طلحہ، زبیر، علی، عثمان رضی اللہ عنہ، یہ چاروں مسلمانوں کے مختلف گروہوں کے سرکردہ اور قائدین تھے، اور پھر کیا انہوں نے جو کچھ بھی کیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، پھر یہ سب پہنچے مکہ، پھر مکہ مکرمہ میں حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہما کے جو حامی تھے وہ جمع ہو گئے، اور قیادت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہوتے ہوئے کون کر سکتا تھا؟ تو یہ سب لوگ وہاں جمع ہوئے، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے جو طرفدار تھے، چونکہ ان کی بیعت ہو گئی تھی لہٰذا وہ ادھر آ گئے۔ تو یہ تقسیم ہو گئی۔ حضرت سعد، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وغیرہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہتے رہے کہ حضرت یہ خلافت آپ چھوڑ دیں، اقتدار کسی کے حوالے کر دیں۔ انہوں نے کہا مجھے ذرہ برابر اس اقتدار کی طلب نہیں، مگر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عثمان اللہ تعالیٰ
یہ خلافت کا بوجھ، یہ عبا، یہ لباس تمہیں پہنائیں گے، کچھ ہو جائے اسے نہیں چھوڑنا۔ جم گئے اس پہ کہ انہوں نے یوں کہا تھا بس۔ چنانچہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ حضرت آپ اجازت دیں لڑنے کی، تو انہوں نے کہا بالکل نہیں، کوئی سوال ہی نہیں ہے لڑائی۔ اور میں نے کہا امیر المومنین آپ کا خون ہو جائے گا، انہوں نے کہا ہو جانے دو مگر لڑنا نہیں۔ مدینہ منورہ کو جنگ اور یہاں پر خون بہہ جائے یہ نہیں ہونے دینا۔ اور ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں وہ اس حال میں شہید ہوئے کہ 700 سے زیادہ افراد اس وقت ان کی حویلی میں اور باقی حویلیوں میں تھے اور مسلح تھے، ایک اشارے کی دیر تھی ان باغیوں کا سر قلم کر دیتے سب لوگ۔ ہم اتنی بڑی تعداد میں تھے، انہوں نے کہا نہیں۔ کیا بات تھی؟ ایک بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، بس یہ ایمان ہے۔ اگر عثمان رضی اللہ عنہ خلافت چھوڑ دیتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مصلحت سے تو کہا ہوگا، تو ان کا نہ ماننا، اس کا وبال جو امت پہ آتا یہ اس سے کہیں زیادہ شدید ہوتا جو بعد میں ہوا۔ یہ اصول کی بات خیال میں رہنی چاہیے، جس پہ مستشرقین نے بہت چیزیں لکھی ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ہم محفوظ مانتے ہیں، یعنی معصوم نہیں مانتے اس اعتبار سے کہ ان سے کوئی گناہ ہی نہ ہو۔ یہ تو نبوت کی شان ہے، ان سے گناہ ہوئے بھی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوئے ہیں اور حدود جاری ہوئی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اجتہادی گناہ ہوئے ہیں، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو گناہ ہوئے ہیں اور آپ کو اس کی اطلاع ملی ہے، یہ بہت گہری بات ہے کہ آپ نے اتنے بڑے جرم پہ بھی کچھ نہیں کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جرم میں کوئی نہ کوئی چیز ایسی تھی جس میں جو بھی حکمت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولے۔ ہوگی کوئی بات ہماری سمجھ سے بالا ہے، ہمیں نہیں معلوم اس میں کیا تھا۔ اب ایک آدمی پڑھتا ہے، سنتا ہے، وہ کہتا ہے یہ ہے ظلم، یہ ہے جو تم مسلمانوں نے کیا، یہ چیز ہے، یہ چیز ہے۔ بھئی اس کی اطلاع انہیں بھی تو پہنچی تھی، کچھ نہیں فرمایا، چپ رہے۔ اس آدمی کو کچھ نہیں کہا جس نے وہ بات کی ہے۔ صرف خاموشی ہے۔ تو جو شخص دین کا وہ جتنا صحیح اس کی حقارت کے لیے لفظ استعمال کروں ٹھیکیدار بنا پھرتا ہے، اگر اس کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت احتیاج اور غلامی کی نہیں ہے تو اس کا دین آگ لگا دینی چاہیے۔ اسے پتہ ہی نہیں ہے دین کیا ہے۔ اسے ہمیشہ اپنی رہنمائی کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے گا، ان کے دروازے پر جا کر دستک دینی پڑے گی، یہ کہنا پڑے گا کہ میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں اور آپ میری رہنمائی فرمائیں، میں اس طرح کا فقیر ہوں۔ اس کے علاوہ دین سمجھ نہیں آتا۔ بڑے بڑے لوگ، زعماء، اور اللہ جانے انہیں کہاں سے یہ مصیبت پڑ جاتی ہے کہ امت کی قیادت اور امت کا غم اور امت کی فکر، یار پہلے انسان بن لو نا، پھر جو مرضی کرتے رہنا۔ خود انسان نہیں بننا، باقی پوری امت کا غم اسے گھلائے چلا جا رہا ہے۔
حضرت تھانوی نور اللہ مرکزو فرماتے تھے کہ جب بھی کوئی مسئلہ پوچھنے آتا ہے تو میں دلی دل میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں کہ اللہ پتہ نہیں یہ کیا پوچھ لے، اور مجھے ویسے بھی کچھ نہیں آتا جاتا، اللہ تو رہنمائی فرما۔ یہ ہے کہنے کا خلاصہ کہ اگر اللہ سے مانگنا ہے تو قرآن کریم کی طرف آئے گا کہ اللہ کی کتاب نے اس سلسلے میں کیا کہا ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی کی درخواست ہے تو حدیث پہ چلا جائے گا، پھر فقہا پہ آئے گا، وہ اس ترتیب پہ چلتا رہتا ہے۔ تو اس لیے جس شخص کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غلامی کی نسبت حاصل ہے نا، وہ کبھی بھی دو کاموں میں نہیں پڑتا۔ اپنے آپ کو ہمیشہ بچانا، اس سے شرم آتی ہے، آپ کہیں گے یہ لیکچر ہوتا ہے، ایک بہت بوڑھی خاتون تھیں تو طاقت نہیں رہی تھی، زیادہ بول بھی نہیں پاتی تھی، شاید 85 برس کی عمر ہو گئی تھی۔ تو کبھی گھر والوں کے ساتھ کسی کے ساتھ ان کے ہاں جانا ہوتا تھا تو وہ ایک لفظ کہتی تھیں اور ہم ہنسی سے لوٹ پوٹ جاتے تھے۔ بہو نے گرم سالن، بہت اچھا، روٹی کھاتی تھیں، خمیری روٹی، اور اسے شوربے میں بھگو کے دانت بھی نہیں رہے تھے، تو بہو اچھے سے اچھا سالن تیار کر کے لاتی تھیں، اور پہلے وہ سالن کو دیکھتی تھیں، پھر اسے دیکھتی تھیں اور کہتی تھیں شورا۔ اس کا مطلب بالکل بیکار۔ مولوی صاحب محلے کے آ جاتے تھے تو انہیں دیکھتی تھیں، پھر کہتی تھیں لیکچر۔ بیٹے کو نوکری نہیں ملتی تھی، اس پہ نگاہ پڑتی تھی تو کہتی تھی نکما۔ بہت سے ایسے الفاظ، ایسے ہی یاد آیا، بہت سے الفاظ، وہ ایک لفظ میں پورا مطلب ادا ہو جاتا تھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ جو دوسرا سننے والا سر سے پاؤں تک آگ لگ جائے اس کو ایک لفظ سے، مگر وہ بس ایک لفظ کہتی تھی۔ اس لیے آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ یہ لیکچر ہے، لیکن بھیا ہمیشہ سے بات ایسے ہی ہوتی آئی ہے، شر میں بھی اور خیر میں بھی، اچھائی میں بھی اور برائی میں بھی۔ یہ جتنے اسلام کے درد کے مارے ہوئے ہیں نا، اور حکومتیں اور خلافتیں اور عالمگیر تحریکیں اور احیاء دین اور اتنے خوبصورت جملے، ان سب میں اگر ذہنی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نہیں ہے نا، تو یہ ساری تحریکیں بے نتیجہ، کچھ نہیں نکلے گا ان سے۔ اپنی عمر برباد کرنا، اپنی صلاحیتوں کو تج دینا، کبھی ان چکروں میں آدمی نہ پڑے۔ اور پھر اس میں عذاب جو آتا ہے نا بھائی، اس عذاب سے کم اپنے آپ کو بچانا۔ دو چیزیں کبھی زندگی میں نہیں کرنی چاہیے، ایک اللہ کی نافرمانی پر راضی ہو جانا،
یہ لیڈر اور یہ بڑے بڑے لوگ خدا کی نافرمانی دیکھتے ہیں اور اس پہ راضی ہو جاتے ہیں۔ کبھی اللہ کی نافرمانی پہ راضی نہیں ہونا چاہیے۔ خود اللہ کی نافرمانی کرے اپنے نفس اور شیطان کے ہاتھوں تو بھی راضی نہ ہو، اعتراف کرے کہ اللہ یہ میری کمزوری ہے، اللہ یہ بشری کمزوری ہے، اللہ میں نالائق آدمی ہوں، اے خدا یقیناً یہ تیری نافرمانی ہے لیکن میں اس سے راضی نہیں ہوں، خوش نہیں ہوں۔ اور دوسرا اس سے بھی بدتر اس کا دفاع کرنا، یہ جو دفاع کرنا ہے نا اور اللہ کی نافرمانی پر راضی رہنا ہے، یہ چیز در حقیقت سرکشی ہے، یہ چیز در حقیقت بغاوت ہے اللہ سے۔ کبھی دفاع نہ کرے، غلط غلط ہے، صحیح صحیح۔ یہ سیاسی جماعتیں بدترین نمونہ ہے ان کا، کہ ان کا لیڈر کوئی غلط بات کہتا ہے یا کرتا ہے، سب لگ جاتے ہیں اس کا دفاع کرنے، اس کی خوشامد کرنے، اس کی تعریف کرنے، حالانکہ یہ اسی چیز کی 5-6 مہینے سال پہلے مخالفت کر رہے تھے۔ سال پہلے یہ کہتے تھے کہ تھانوں میں رشوت کا کلچر یہ عذاب ہے، یہ سب گورنمنٹ کی نالائکی ہے، اور سال بعد جب اپنی حکومت آ گئی تو یہ سارا کلچر ماشاءاللہ کیا کہنے ہو گیا۔ دونوں متفق ہیں اس بات پہ کہ جتنے نشے کی چیزیں ہیں یہ شہر میں چلتی رہیں، فرق اتنا سا ہے کہ شہر میں ان چیزوں کو چلانے کے لیے محلے میں تھانے دار تم ہو یا میں ہوں، باقی کوئی اختلاف نہیں۔ اللہ کی نافرمانی پہ راضی ہونا یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا دفاع کرنا، اس چکر میں نہ پڑے۔ صاف کہے یار یہ اللہ کی نافرمانی ہے، صاف کہے یہ شریعت کے خلاف ہے، میں خود کر رہا ہوں نہیں کر رہا یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن یہ چیز اللہ کی نافرمانی۔ گناہوں کا دفاع کرنا اور اس کی تعویل اور توجیہات کرنا یہ سرکشی ہے، بغاوت ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بالکل پسند نہیں ہے۔ جو چیز اس نے کہہ دی ہے کہ چھوڑ دینی چاہیے چھوڑ دینی چاہیے، جو چیز اس نے فرمائی ہے ہونی چاہیے ہونی چاہیے، میں نہیں اسے کر رہا، اس پہ توبہ کرنی چاہیے، شرمندگی ہونی چاہیے، اعتراف اللہ کیا ہونا چاہیے کہ اے خدا میں کمزور ہوں، میں شیطان اور اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ یہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ تھوڑی ہے کہ وہ زہر کو لوگوں کو کھلا دے اور پلا دے کہ شفا بخش چیز، کبھی اس کام میں نہیں پڑنا چاہیے۔ بڑے بڑے مفتی اور پڑھے لکھے لوگ جب گناہوں کا دفاع کرتے ہیں تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ ان پہ لعنت پڑ جاتی ہے، خدا کی رحمت سے محرومی ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان کے باہر کی دنیا میں فساد ہو اور انسانوں کے اندر فساد نہ ہو۔ یہ باہر کی دنیا کا جتنا فساد ہے نا، یہ سب سے پہلے انسانوں کے اندر فساد ہوتا ہے، پھر باہر فساد ہوتا ہے۔ یہ جڑواں مسئلے ہیں، یہ دونوں ایک ہی وقت میں پیدا ہوئے ہیں۔ اندر کی اصلاح باہر کی اصلاح ہے، اور باہر کا فساد یہ اندر ہی کا فساد تھا جو اب ظہور پذیر ہوا ہے۔ یہ انسانوں کے اپنے بنائے ہوئے مسائل ہیں، ان کا فساد ہے۔ ان میں جو بے لگام خواہشات تھیں انہوں نے ان چیزوں کو جنم دیا ہے۔ جس شخص میں ظاہر کا فساد ہے یہ اندر کا فساد ہے، اور ایسے بہت سے لوگ جب مل جائیں گے
تو معاشرہ فسادی بن جائے گا۔ انسان کے اندر تکبر ہوگا تو اس کا اظہار ظلم سے ہوگا نا۔ اگر اس کے اندر ہی تکبر نہیں ہے اور عاجزی کا مزاج ہے تو پھر وہ ظلم کیسے کرے گا باہر کی دنیا؟ اس لیے یہ سارا فساد جس کو اللہ فرماتا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ نافرمانی اور فساد پھیل گیا بر میں بھی اور باہر میں بھی، خشکی میں بھی اور تری میں بھی، بما کسبت ایدی الناس، اور یہ سب فساد انجام ہے ان کرتوتوں کا جو انسانوں نے کی ہیں۔ یہ انسانوں ہی کے اندر کا فساد ہے۔ اپنے اندر کے فساد کی فکر کرے کہ میرا اندر کیا ہے، اور زندگی بالکل ایک مستقل نہج پہ گزرنی ہے، ایک ہاں ہے اور ایک نہ ہے۔ ذہانت جس چیز کا نام ہے نا، وہ ان علوم کو تشکیل دینا ہے۔ زندگی مستقل ایک ہاں ہے اور ایک نہ ہے، یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا۔ اس لیے جہاں پر بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح تعلیمات ہیں اور ہاں کرنی ہے، بس ہاں ہی کرنی ہے، جہاں انہوں نے نہ کر دیا نہ ہی کرنی ہے۔ لوگ دو وجہ سے اس چکر میں پڑتے ہیں، کبھی اپنے نفس کی اتباع میں اور کبھی مفاد کے لیے۔ نفس کی اتباع میں ہاں کو نہ اور نہ کو ہاں سے تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ منع فرمایا ہے یہ گناہ نہیں کرنا، اپنے نفس کے مزے اور لذت کے لیے اسے ہاں میں تبدیل کرے گا کہ کرنا، پھر اس کی توجیحات، پھر اس گناہ کی وکالت، پھر اس گناہ کے لیے دلائل کو جمع کرنا، یہ سب کی سب خرافات شیطان کی اتباع میں ہوتی۔ اور کبھی آدمی کرتا ہے اپنے مفاد کے لیے، پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، ایک مستقل نہ ہے، ظلم نہیں کرنا، رشوت نہیں لینی، لوگوں کے مال میں گڑبڑ نہیں کرنی۔ مومن نکھرا ہوا اور اجلا انسان ہوتا ہے، وہ ملگجا تھوڑا ہی ہوتا ہے۔ مستقل ہاں اور مستقل نہ، فرم، پوری پختگی کہ نہیں کرنا، یہ کرنا۔ تو اس لیے آدمی سوچے کہ مجھے زندگی میں نہج بنانی ہے، پرماننٹلی نہ ہے، نہیں ہو سکتا بھائی۔ پھر دنیا بھر کے دلائل جمع بھی ہو جائیں نا، نہیں ہو سکتا، کوئی صورت نہیں ہے اس کے کرنے کی۔ اس لیے یہ جو لوگ کہتے ہیں نا یہ بچہ ضدی ہے، یہ ضد کرتا ہے، تو وہ ضد کو اگر اپنا صحیح میدان مل جائے تو ضد ہے اس بات پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں نہ کر دی ہے، اب ضد ہے ہاں نہیں کرنی، اور جہاں انہوں نے ہاں فرما دیا نہ نہیں کرنی۔ یہ چیز ہے، نفس دونوں طرح سے برباد کرتا ہے، کبھی لذت کی خاطر اور کبھی مفاد کی خاطر، کہ اس میں میرا مفاد کیا ہے۔ اور باری تعالیٰ کی حاکمیت قائم کرے۔ اللہ کی حاکمیت بہت عرصہ ہوا، مدت ہوئی، ہم نے ایک مرتبہ شرک پہ بات کی تھی، اور شرک جو ہے اس کی کئی قسمیں بیان کی تھیں، اب معلوم نہیں وہ محفوظ بھی ہوگی یا نہیں، لیکن شرک کی ایک بہت باریک قسم ہے احساس کا شرک،
اصل میں ایمان میں جب کیفیت میں اضافہ ہوتا ہے اور مومن آدمی ترقی کرتا ہے، یہ صوفیہ جتنے اللہ اللہ کراتے تھے، ذکر، اذکار، مراقبات، اور یہ حقیقی معنی میں اہل التوحید تھے، خدا کی توحید ختم تھی۔ لا الہ الا اللہ کو جتنا یہ سمجھے ہیں کوئی نہیں سمجھے۔ یہ تو علم کلام کی مباحث ہیں کہ صفات ذات باری تعالیٰ کا حصہ ہیں نہیں ہیں، ان کے متعلق کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، کتنا فرق ہے دونوں میں۔ پوچھا گیا کہ اللہ کہاں ہے، تو متکلم تھا نا، علم کلام کا ماہر، اس نے کہا کہ هو معکم اینما کنتم، اور تشریح یہ کی کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اس کا علم اللہ جانتا ہے تم جہاں بھی ہو۔ صوفی سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے، تو انہوں نے کہا ان ربک لبالمرصاد، اللہ کہتا ہے کہ انسانوں جو کچھ کرتوت تم کرتے ہو نا، میں تمہاری گھات میں بیٹھا ہوں۔ ایک نے علم سے تعبیر کیا اور دوسرے نے کہا اپنی حالت ٹھیک کرو۔ کتنا فرق ہے۔ اس لیے احساس کا شرک یہ ان صوفیوں کی انتہا ہے۔ خدا کی توحید پر اتنا زبردست ان کی گرفت، اور خود اتنے مغلوب ہیں اللہ کی توحید سے کہ احساس کے شرک کو بھی ختم کرتے ہیں۔ اور احساس کا شرک جو ہے نا، وہ ابھرتا ہے کبھی بدتمیزی کی صورت میں۔ انسان کا نفس اسے کچھ اور رنگ دیتا ہے، لیکن حقیقت میں بدتمیزی ہے۔ دنیا کی غرض سے اللہ سے تعلق رکھنا یہ بدتمیزی ہے۔ اللہ سے تعلق دنیا کی غرض سے رکھنا، اللہ تعالیٰ مجھے اتنے کروڑ دے دے، اے خدا یہ چیز دے دے، وہ چیز دے دے۔ دنیا کی زندگی کی ساری آسائشیں، اللہ قیادت دے دے، خدا اس زمین کا ٹکڑا دے دے، یہ کر دے، یہ کر دے۔ اور بدتمیزی کیسے ہے؟ نہ ملنے کی صورت میں جو اللہ کا اور اس کا رویہ ہوتا ہے نا، یہ بدتمیزی۔ یہ غور کرے آدمی، نہیں ہے اس میں خود مبتلا، بہت اچھی بات ہے، اللہ کا بہت بڑا انعام ہے اس پہ اگر آدمی خود اس میں مبتلا نہیں ہے، وگرنہ وہ ہزار توجیہات کرتا رہے، یہ احساس اللہ کے ساتھ، یہ شکایت کے رنگ میں سرکشی ہے۔ وہ بظاہر شکایت کر رہا ہوتا ہے کہ یہ نہیں دیا، یہ نہیں دیا، یہ نہیں دیا، یہ بظاہر شکایت ہے، لیکن اس سے اگلا سٹیپ کیا ہے پھر یہ کہ کیا فائدہ ہے آخر تیری خدائی کا؟ تو کس دن کے لیے پروردگار ہے؟ تجھے نہیں پتا یہ کیا ہو رہا ہے؟ وَالْعِيَاذُ بِاللَّہ، یہ احساس کا شرک ہے، یہ بدتمیزی۔ اور بالکل اس کا دوسرا رخ بتاؤں، دنیا کی غرض سے اللہ سے تعلق رکھنا یہ بدتمیزی ہے، اور دنیا کی غرض سے مخلوق سے تعلق رکھنا یہ ظلم۔ دنیا کی غرض کی وجہ سے مخلوق سے تعلق رکھنا یہ ظلم۔ اولاد سبھی کو اللہ دیتا ہے، کم یا زیادہ، اچھے اور برے۔ اگر دنیا کی غرض سے بچوں سے تعلق ہے نا کہ یہ مجھے لائیں گے، کھلائیں گے، پلائیں گے، بڑھاپے کا خیال رکھیں گے،
تو جس دن کوئی اس معیار سے اترا پھر اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ ظلم ہے۔ اور جو نکمہ ہے، جسے نوکری نہیں مل رہی، اس کی کوئی عزت اور اس کا کوئی احترام ہی باقی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ تم نے اس سے تعلق دنیاوی اغراض سے رکھا ہوا ہے۔ یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کہاں گیا وہ سارا کتاب و سنت جو ایک دوسرے کے ادب، احترام، محبتوں پہ مشتمل؟ بار بار ذہن میں وہ بات آتی ہے کہ شیخ نے لکھا ہے رحمہ اللہ کے والد صاحب مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک کتابوں کی دکان چلاتے تھے۔ صبح آتے تھے، تالا کھولتے تھے، بسم اللہ پڑھ کے وہ سورہ فاتحہ شروع کرتے تھے، اور بارہا ایسے ہوا کہ شام کو جب وہ تالا لگاتے تھے تو قل اعوذ برب الناس پڑھ رہے ہوتے تھے۔ روزانہ وہ قرآن ایک پڑھ لیتے تھے، حافظ تھے بھلا کے پکے۔ میرٹھ والوں نے بلایا کہ حضرت بہت بڑے بڑے حافظ تراویح میں شریک ہیں اور قرآن کریم کا پڑھنا یہاں ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، تو 1.5 پارہ آپ سنا جائیں۔ ٹرین پہنچی مغرب کے وقت، افطار کیا، کلی کی مسلح پر کھڑے ہوئے اور 1.5 پارہ بغیر دہرائے، بغیر کسی سے تکرار کیے، بغیر کسی لقمے کے آرام سے پڑھا اور اسٹیشن چل پڑے۔ تو جو اس دکان اور مکتبے کا منشی تھا وہ دیکھتا رہتا تھا کہ ایک بھائی سارا دن دکان کرتا ہے، یہ بھتیجے، یہ دوسرا چھوٹا بھائی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسے ہی فارغ بیٹھے رہتے ہیں۔ اس نے منشی نے کسی دن انہیں ڈانٹ دیا، اور سخت جملے کہ تم کچھ کام تو کرتے نہیں، سارا دن ایسے ہی بیٹھے رہتے ہو، بھائی کی مدد نہیں، مطلب یہ کہ کچھ کماؤ۔ تو مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ نے سن لیا، انہوں نے بلایا منشی جی کو اور کہا آپ ہمارے پرانے یہاں کام کرنے والے ہیں، اگر یہ لحاظ نہ ہوتا تو میں یہاں رہنے نہ دیتا۔ منشی جی کان کھول کے سن لو، خبردار جو میرے بھائی کو کچھ کہا۔ شدید ڈانٹ پڑی۔ شیخ نے لکھا ہے کہ وہ حدیث میں نے اس دن اپنی آنکھوں سے دیکھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب اشعث اغبر، کتنے ہی بکھرے بالوں والے اور کتنے ہی گرد آلود چہرے، مدفوع من الابواب، جنہیں لوگ جن کے لیے دروازہ نہ کھولیں، دھکے دے کے جنہیں نکال دیں، وہ کہیں رشتہ مانگنے جائیں تو لوگ ان پر غصے کا اظہار کریں کہ تمہاری یہ ہمت ہمارے یہاں رشتہ مانگنے کی۔ ذی تمرن او تمرین، ایک اور یا 2 کھجوریں دینے کا انہیں کوئی روادار نہ ہو۔ یہ معاشرے میں اس سطح اور اتنی حقارت آمیز نظروں کے مورد، لوگ سمر اللہ، اگر ان میں سے کوئی خدا کو قسم دے دے نا کہ اللہ تجھے تیری قسم ہے مجھے جنت چاہیے، تو اللہ اس کی قسم کی لاج رکھ لے، اس کی قسم کو پورا کر دے، خدا اس کی عزت اور احترام میں۔ اس لیے مخلوق سے غرض سے تعلق رکھنا یہ ظلم ہے، اور اللہ سے دنیاوی اغراض کے لیے تعلق رکھنا یہ بدتمیزی ہے۔ اسی لیے پھر جب اس کی دعا پوری نہیں ہوتی، جب اسے مانگنے پہ بھی نہیں ملتا، تو وہ صحیح روش کی بجائے شکایت پہ اترتا ہے، اور بظاہر وہ شکایت کر رہا ہوتا ہے لیکن حقیقت میں وہ سرکشی ہے، وہ حقیقت میں نافرمانی ہے، حقیقت میں بغاوت۔ تو اس لیے احساس کا شرک یہ بھی ہے
احساس کے اس شرک کو اگر کاٹنا ہے نا تو یہ اس وقت کٹتا ہے جب اللہ کی محبت سب محبتوں پہ غالب آ جائے. یہ ایسی چیز ہے کہ اللہ کی محبت سب محبتوں پہ غالب آ جائے کہ جن لوگوں کو اللہ کا عشق اور محبت اس کی شدت ہوتی ہے نا، یہ انہیں سب سے زیادہ خدا بھی اسی امتحان میں مبتلا کرتا ہے. اللہ کی محبت جب سب محبتوں پر غالب آ جاتی ہے تو پھر وہ قبول نہ ہونے پہ بھی کم سے کم اطمینان میں رہتا ہے کہ میں نے تو عرض کی تھی. جس حال میں رکھیں، جیسے بھی رکھیں، اتنی فنائیت ہو جاتی ہے کہ اپنا وجود گم ہو جاتا ہے. اس لیے یہ احساس کا شرک ہے. صوفیہ اس کی جڑ اکھیڑ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہر حال میں انہی کے ساتھ رہنا ہے، کچھ ہو جائے اس در سے نہیں اٹھنا، مانے یا نہ مانے وہیں بیٹھے رہنا. کچھ ہو جائے اس ذات پاک سے اپنی طرف سے تعلق میں ذرہ برابر کمی نہیں آنے دینی. وہ روز صبح اس کے فرشتے آواز دیں کہ تم مردود ہو تو بھی نہیں ہٹنا. مثنوی میں کیا لکھا ہے؟ یہی لکھا ہے نا مثنوی میں کہ نیا نیا ایک مرید ہوا اور اس پہ عالم کشف کھلا، اور شیخ جب تہجد پڑھ کے اٹھے تو آواز آئی تمہارے سارے اعمال برباد، کوئی چیز ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. بڑا پریشان ہوا، دن میں گھومتا رہا پریشانی سے. شیخ نے پوچھا کہ کیا حال ہے؟ اس نے کہا حضرت کیا بتاؤں، آپ جب نماز کے بعد فارغ ہوئے تھے تو کیا سنا تھا؟ تو ہنسے اور انہوں نے کہا کہ اچھا تم نے بھی سن لیا؟ ان کا ہاں. اس نے عرض کیا کہ حضرت یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا تم نے تو آج سنا ہے، میں تو پچھلے 28 سالوں سے یہی سن رہا ہوں. جس جملے کو تم ایک مرتبہ برداشت نہیں کر سکے، ہم تو 28 سال سے یہی سن رہے ہیں. تو اس سے کہا ان کا پھر یہ کہ وہ اپنا کام کریں، میں اپنا کام کروں. یہی ہے. پھر اگلے دن مولانا نے لکھا ہے مثنوی میں کہ اگلے دن رنگ اور تھا. عرض کیا کہ پہلے تو میرا اور آپ کا تھا معاملہ اور میں حاضر ہوتا رہا، اب لوگوں کو بھی پتہ چلنے لگ گیا ہے. تو ارشاد ہوا کہ اگرچہ ہنر نیستش، تیری عبادت کا کوئی کمال نہیں ہے، تو نے کچھ نہیں کیا، کہ جزمہ پناہ دیگر نیستش، اصل کمال یہ ہے کہ تو ان سالوں میں میرے علاوہ کہیں نہیں گیا. اور کلمہ پڑھا اور ختم ہو. کہا اصل کمال یہ ہے کہ جزمہ پناہ دیگر نیست، کہ میرے علاوہ کوئی پناہ بھی تو نہیں تو نے مانگی. یہ اللہ کے ساتھ وفاداری کا تعلق ہے، اللہ کے ساتھ ہمیشہ پیوست رہنے کا تعلق. یہ ہوتا ہے. اس لیے سرکشی کا رنگ، احساس کا شرک، آدمی عملاً ایک کام کرے، جب ایسی چیز پیش آنے لگے اللہ سے محبت کی، تو نیکی کے کسی کام میں تاخیر، نیکی کے کسی کام میں تاخیر نہ کرے اور توبہ میں جلدی کرے. بس نیکی کو جلدی کرنا اور توبہ میں تاخیر کا نہ کرنا، یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی محبت آنے لگی ہے. چھوٹی سی نیکی، کبھی اسے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم کی روایت میں آتا ہے، آپ نے کہا اپنے کسی عمل کو حقیر نہ سمجھنا.
نیکی چھوٹی سی جلدی کرے، کر دے. اس کو کھانا کھلانا ہے، بظاہر یہ چھوٹی سی نیکی سمجھتا ہے، کھلائے. جانوروں کے لیے، پرندوں کے لیے باجرہ اور پانی رکھنا ہے، رکھ دے. بظاہر یہ چھوٹی سی نیکی ہے، لیکن اسے پتہ نہیں ہے کہ جس نے قبول کرنا ہے وہ کس نگاہ سے دیکھ رہا ہے. چنگم یہ بچے کھاتے ہیں نا، اور روڈ پہ پھینک دیتے ہیں ایسی جگہ پہ، اور پرندہ اس چنگم کو دانہ سمجھ کے اس پہ زور سے چونچ مارتا ہے اور وہ چپک جاتا ہے. وہ بیچارہ پرندہ کیسے اسے اتارے؟ نہ وہ پانی پی سکتا ہے، نہ کھانا کھا سکتا ہے، اور وہ زمین پہ تڑپتا ہے. یہ بظاہر ایک چھوٹی سی غفلت ہے، لیکن مخلوق خدا پہ ظلم. بہت سی چیزیں انسان زندگی میں غور کرے، توبہ میں تاخیر نہ کرے، جلدی کرے، اور نیکی وہ بھی فوراً کر گزرے. چھوٹی سے چھوٹی نیکی. ایسے نہ ہو کہ نیکی کبر کو پیدا کرے. نیکی کبھی کبر کو جنم دیتی ہے، شر سے خیر اور خیر سے شر. پتہ نہیں کتنے ہی موضوعات ہوں گے جن میں ہم نے کہا ہوگا کہ آئندہ بات کریں گے، کبھی خیال آتا ہے، لیکن یہ چیزیں چلتی رہتی. اس لیے نیکی کو کبر نہیں ہونا چاہیے. نیکی کا کبر کب مٹتا ہے؟ نیکی کا کام کر کے اور اپنے آپ کو اس غرور سے بچانا کب ہوتا ہے؟ جب دل سے یہ سمجھنے لگے کہ اللہ کی توفیق ہے. بس ہم نے اپنے اساتذہ اور مشائخ کو دیکھا، اتنی بڑی بڑی نیکیاں کرتے تھے، اتنے بڑے بڑے کام، کہ وہ ایک کام کسی شخص کی پوری زندگی میں قابل فخر ہو سکتا تھا، اور وہ متعدد ایسے کام اللہ نے ان سے کروائے اور انہوں نے کیے. ہر کام پہ بس یہی کہ اللہ کی توفیق، خدا کا شکر ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. اور غلطی کوئی بھی اس کی نسبت اپنے نفس کی طرف، اپنی طرف. اللہ کا ادب اور احترام ہر حال میں ضروری، اس نے خود سکھایا. شر کی نسبت اپنے نفس کی طرف، اپنے کرتوتوں کی طرف، اور نیکی کی نسبت جب اللہ کی طرف کہے گا کہ اللہ کی توفیق ہے، تو نیکی کے کبر سے بچے گا. وگرنہ نیکی سے جو کبر پیدا ہوتا ہے نا، اس سے تو وہ انکسار اچھا ہے جو گناہ سے پیدا ہو. گناہ کی شرمندگی نیکی کے فخر سے افضل ہے. اللہ کا ادب اور احترام، اسی وجہ سے پھر غصہ آتا ہے، بہت مہلک ہے. ہم ہمیشہ اس غصے کے خلاف بات کرتے رہتے ہیں. یہ گھروں کو اجاڑ دیتا ہے، تباہی پھیلا دیتا ہے. اس غصے میں نا، یاد رکھو، یہ جو غصہ ہے نا، اس میں کبھی بھی خود پسندی نہیں آنی چاہیے. غصے میں کبھی بھی یہ نہیں ہونا چاہیے، پہلی بات تو یہ کہ میں اچھا ہوں. غصہ ہے، کہتا ہے تم بہت ہی احمق ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے یہ کام کیسے کرنا ہے. یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے. غصے میں خود پسندی، اور جس پر غصہ کیا جا رہا ہے اس کی خیر خواہی کو نہ چاہنا ہے مشکل بات. غصہ اس پہ کرو جس کی خیر خواہی چاہتے ہو، جس کی اچھائی چاہتے ہو، جس کے ساتھ محبت ہے، تعلق ہے. غصہ تو اس پہ آدمی کرے کہ آپ یہ کام ایسا کیوں کرتے ہیں، اس کو سمجھانے کی غرض سے.
اور اگر اس انسان میں وہ نقصان پہنچانے کا عزم ہے نا تو ایسے شخص کے لیے غصہ حرام ہے. اگر یہ ارادہ ہے نا کہ اس سے میرے اس غصے سے نقصان سے طاقتور ہے. اللہ نے کہا ان اللہ الذی خلقهم هو اشد منهم قوة. انہوں نے کبھی غور نہیں کیا کہ جس اللہ نے پیدا کی ہے وہ ان سے کہیں بڑھ کے غالب اور طاقتور ہے. اس لیے غصے میں خود تسلی ہے, غصے میں دوسروں کا نقصان ہے. کرنے کا کام استغفار ہے, کرنے کا کام دوسروں کی خیر خواہی, اور کرنے کا کام غصے میں اللہ کا خوف اور خوشی میں اللہ کا شکر. یہ دونوں جذبے مدھم نہیں پڑنے چاہیے. یہ مدھم پڑے اور نفس کو اپنی شرارت اور شیطان کو دخل کا موقع ہے. یہ جتنی طلاقیں ہیں, جتنی چیزیں ہیں, کوئی لاکھوں نہیں کروڑوں میں ایک آدھ آدمی ہوگا جو سوچ سمجھ کے کبھی طلاق, لاکھوں میں شاید کوئی ایک آدمی, بلکہ کروڑوں میں ہوگا. ہمیشہ غصے
نفرت کے جذبے سے، اس کو حقیر سمجھنے سے، اس کی خیر خواہی وہ کیا ہے؟ کوئی کروڑوں میں ایک ہوگا جو کہے گا کہ میرے نکاح کی بندش میں اگر یہ رہیں گی تو میں ان کے حق پورے نہیں کر سکتا، یہ مجھ سے مطمئن نہیں ہے، میں ان کا خیر خواہ، یا یہ میری خیر خواہ نہیں ہو سکتی، یا میں ان کا خیر نہیں ہو سکتا۔ بہتر ہے کہ ہم دونوں اپنے راستے الگ کر لیں۔ اتنا سوچ سمجھ کے ٹھنڈے مزاج کے ساتھ پھر طلاق، اور وہ بھی ایک، یہ کتنے لوگوں کا ہے؟ اس لیے یہ جو ہماری دینداری ہے نا، جتنے بڑے ہم دین کے چیمپئن بنتے ہیں، اس دینداری پہ تو پچھلی قوموں میں اللہ کا عذاب آ جاتا تھا، خدا کے غضب اور غصے کی مستحق قومیں ٹھہرتی تھیں۔ یہ دینداری نہیں ہے، یہ تو ہم اپنی ضد سے قائم ہے خدا کے دین پہ، وگرنہ کوئی حالت ہے؟ یہ آپ عدالتوں میں جا کر پوچھیں وکلاء سے، کتنی کثرت سے مقدمات آتے ہیں، اور پہلے آج سے 20-30 سال پہلے بھی پچھلی نسل میں کوئی شاذ و نادر طلاق کا مسئلہ پوچھتا تھا، نماز کے مسائل لوگ پوچھتے تھے، طہارت کے پوچھتے تھے، یہ چیزیں پوچھتے تھے۔ اب صبح شام 3 طلاق، صبح شام طلاق طلاق طلاق۔ یہ سب بنیاد نفرت اور غصہ ہے، اور غصہ اس بات پہ کہ اپنی خود پسندی اس میں شامل ہے، اس غصے میں دوسرے کی بدخواہی شامل ہے، اور اس غصے میں خدا کا خوف نہیں ہے۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں اور خوف الہی موجود نہیں ہے تو پھر باقی رہ کیا گیا؟ حیوانیت۔ اس لیے احساسات کا جو شرک ہے نا، اسے بھی مٹنا چاہیے۔ محبت کا احساس اتنا کسی کا کہ اللہ کی محبت پہ غالب آ جائے، کسی سے اتنی شدید بدخواہی کہ اللہ نے جو خیر خواہی کا حکم دیا ہے ایک دوسرے کے لیے وہ بھی چلا جائے۔ تو اس لیے آدمی سوچے کہ جو خود کو بڑا سمجھتا ہے نا اور خود پسندی کے مرض میں مبتلا ہوتا ہے، وہ یہ مہر لگا دیتا ہے کہ حقیقت میں وہ چھوٹا آدمی، ہر بڑا آدمی جو کبر میں مبتلا ہوتا ہے نا، متکبر، اس کا حال، اس کی گفتگو یہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ بڑا نہیں ہے، چھوٹا ہے۔ ہر وہ عقل مند جو اپنی عقل پہ ناز کرتا پھرتا ہے اور دوسروں کو بے وقوف قرار دیتا ہے، اس کی زندگی کا ایک پرت خدا کھول دے تو دنیا کے عقلاء اس پہ ہنسیں کہ یہ سب سے بڑا احمق تو یہ خود ہے جو اپنی عاقبت برباد کر رہا ہے، جو اپنی آخرت تباہ کر رہا ہے۔ اسی لیے صوفیہ ان احساسات اور ان جذبات کو دیکھتے ہیں جس کی بنیاد پر یہ گناہ ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں اس بنیاد کو مٹاؤ، اس چیز کو ختم کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ اس لیے تربیت میں انسان بنے گا، اور یہ سب چیزیں وہی بات ہے جو پہلے کہی تھی، حاصل ہوتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محتاجی سے، اپنے آپ کو، اپنے اخلاقیات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے احتیاج ظاہر کر کے ان سے اخذ کرے کہ انہوں نے کیا کیا تھا۔ یہ موقع پیش آ جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ انکساری، عاجزی، یہ سب چیزیں انسان کی اپنی طبیعت کا حصہ بننی چاہیے۔ جب تک یہ خود پسندی موجود ہے نا کہ میں ایسا اور میں ایسا اور میں اتنا عقل مند، اس وقت تک وہ چھوٹا ہی رہتا ہے، اس وقت تک وہ بے وقوف ہی رہتا ہے۔ اس لیے اس غصے پہ قابو پائے۔ اس غصے کی حد ہو جاتی ہے جب آدمی سبعیت، درندگی پہ اتر آتا ہے، درندوں کا غصہ، قتل کرنا، توہین کرنا، پاگل ہو جانا،
اور یا اللہ ایک مصیبت یہ ہے کہ کتنے ہی مذہبی لوگوں کو دیکھا تو انہوں نے کہا مجھے تو ایسا غصہ آتا ہے جیسے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو آتا. سبحان اللہ. یہ بھی عجیب بات. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوتے تو جوتے مارنے کے بھی قابل نہیں تھے، ان کے تو جوتوں میں بھی برکت ہوتی تھی، تم اس قابل بھی نہیں تھے. کہاں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، کہاں سیدنا سعد رضی اللہ عنہ. وہ اور چیز تھی جسے لوگ سمجھتے ہیں غصہ ہے، وہ تادیب تھی، ادب سکھانا تھا، اپنے منصب کا احساس تھا، دنیا کے کاموں کو صحیح رکھنا تھا، حکومتوں کا چلانا تھا. جو لوگ غلط پالیسیز اور مشورے دیتے تھے انہیں تنبیہ تھی. کتنے ہی واقعات ایسے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہیں تشریف لے گئے تو سب اٹھے، ملے، سلام کیا. حضرت سعد رضی اللہ عنہ بیٹھے رہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جاتے ہوئے انہیں بھی ایک درہ لگایا اور فرمایا سعد اگر تمہیں خلافت کی پرواہ نہیں ہے نا تو خلافت کو بھی تمہاری منصب کی کوئی پرواہ نہیں. اگر سعد رضی اللہ عنہ میں ہوتا ذرہ برابر بھی کبر تو اٹھ نہ کھڑے ہوتے، بات نہ کرتے، چپ. ایک چیز سکھانی ہے کہ اس غفلت کو دور کیا جائے، ان چیزوں سے ہٹا جائے. خود پسندی، اپنے حکم کا نفاذ اور پھر اس پہ توہین، سب چیزیں انسان کو خراب کر دینے والی اور نفسیاتی بیماریاں. تو اس لیے انسانی نفسیات میں جب خدا کی محبت پر کوئی محبت غالب آنے لگے نا تو اپنا علاج کرنا چاہیے، کسی سے بات کرنی چاہیے، ابتدا میں ہی اس کینسر کو ختم کر دینا چاہیے. اللہ کی محبت سب محبتوں پر غالب رہے اور خدا کے ساتھ ادب کا تعلق قائم رہے. شکایت کے نام پہ بدتمیزی کرنا اور غرض دنیا کی، اور وہ اگر اللہ کے در سے پوری نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کے لیے توہین آمیز خیالات اور والعیاذ باللہ جملے تو بہت دور کی بات ہے. یہ سب چیزیں ادب کے دائرے کے خلاف، اور اپنی غرض پوری نہ ہونے پہ مخلوق سے تعلق پھر بھی استوار رکھنا، یہ اسلام کی تعلیم ہے، یہ شریعت سکھاتی ہے، اخلاص سکھاتی ہے. دیکھتے نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں اپنی بیوی کے کسی کام پہ غصہ آئے تو تم اس کی کسی اچھی چیز کو بھی سوچ لیا کرو کہ اس میں ایک خوبی اور اچھائی یہ بھی تو ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا آپ ہر وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ پوچھو نہیں کہ وہ کتنی اچھی تھی. یہ جو ایک جملہ آیا نا بخاری میں، واللہ کانت قضا و قضا، اللہ کی قسم خدیجہ تو ایسی تھیں اور ایسی تھی. یہ خدا کی قسم عائشہ خدیجہ کی تو کیا بات تھی، اور خدیجہ کی تو کیا بات تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں تعریف حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی کرتے تو وہ کم تھیں بنسبت اس جملے کے کہ سمندر ہو گیا، بھر گیا تعریف کا. فرمایا عائشہ کیا بتاؤں خدیجہ کیسی تھی، کیا بتاؤں میری وہ بیوی کتنی اچھی تھی. ساری تعریفات اسے ایک جملے میں سمو دی گویا. اور پھر فرمایا وَقَانَتْ لِي مِنْهَا وَلَدٌ، اور تمہیں پتہ نہیں ہے میری اولاد بھی تو انہی سے تھی. بڑھاپا تھا، کچھ بھی تھا، لیکن میری اولاد بھی تو انہی سے تھی نا. یہ خوبی آ گئی نا. تو یہ خود پسندی اگر مٹی بھی ہو نا آدمی میں، پھر اندازہ ہوتا ہے کہ کیا زندگی ہونی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق بخشے.